غار میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لے کر گئے، غار کی صفائی کی، آپ کو باہر بٹھایا، غار کی صفائی کی۔ غار کے اندر سوراخ ہیں، سانپوں کے سوراخ ہیں، وہاں سے سانپ آ کر نبی کو ڈس سکتا ہے، نبی کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر، اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر ان سوراخوں کو بند کیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کپڑے ختم ہو گئے، ایک سوراخ باقی بچ گیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہے کہ کہیں اس سوراخ سے کوئی کالا، کوئی منافق، کوئی بے ایمان آ کر نبی کو ڈس نہ دے، نبی کو نقصان نہ پہنچا دے۔ پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیال، دل میں بات آئی، ذہن میں بات آئی، کہا کہ میں نبی کو غار میں لے جاتا ہوں اور اس سوراخ پر میں اپنی ایڑی رکھ دوں گا، ایڑی رکھ کے بند کر دوں گا۔ چانچا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کو ساتھ لے کر غار میں گئے۔ نبی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر مبارک رکھ کے آرام فرما رہے ہیں۔ آپ کو نیند آ جاتی ہے، اتنے میں وہ کالا بھی آ جاتا ہے، وہ کالا ناگ بھی آ جاتا ہے، وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پر ڈس لیتا ہے، ڈنگ مارتا ہے۔ لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا ڈنگ برداشت کرتے ہیں، تکلیف برداشت کرتے ہیں، نبی کو نہیں جگاتے، نبی کو نہیں اٹھاتے کہ میرے محبوب کی نیند میں خلل نہ واقع ہو جائے، نیند خراب نہ ہو جائے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا ڈنگ برداشت کرتے رہے، تکلیف برداشت نہ ہوئی، آنکھوں سے آنسو نکل آئے، آنکھوں سے آنسو نکلے اور وہ نبی کے چہرے انور پر گرے۔ کسی کا آنسو اس کے چہرے پر گرتا ہے، کپڑوں پر گرتا ہے، کسی کا آنسو قرآن پر گر جاتا ہے، لیکن ابوبکر صدیق وہ عظیم صحابی ہے جس کا آنسو نبی کے چہرے مبارک پر گرا، جس کی قسم نبی نے والضحیٰ کہہ کر قرآن میں کھائی ہے۔ اس چہرے پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آنسو گرا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ پوچھتے ہیں ابوبکر روتے کیوں ہو؟ فرمانے لگے یا رسول اللہ، کالے نے ڈنگ مار لیا ہے، کالے نے ڈس لیا، اس کی تکلیف سے میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر اپنا پاؤں ادھر کرو، اپنی ایڑی ادھر کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب نکالا اور وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پر لگا دیا، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایڑی سے وہ سانپ کا زہر اور وہ ڈنگ کا اثر، وہ تکلیف ختم ہو گئی، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ تو یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کو اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں، نبی کے لیے ڈنگ برداشت کر رہے ہیں، نبی کے لیے تکلیف برداشت کر رہے ہیں، لیکن نبی کو تکلیف نہیں آنے دے رہے۔